استقبال ہے ناظرین اردو ادب چینل میں، اور میں ایم خورشید خان مخاطب ہوں آپ سے۔ 17 جون کی شام جب بقرعید کا دن تھا اور ہم لوگ سب ایک دوسرے سے عید کی خوشیوں میں مشغول تھے اور گھروں میں دعوتیں چل رہی تھیں، اور وہیں اردو کی مشہور و معروف افسانہ نگار، نقاد، تنقید نگار اور معروف شاعرہ ڈاکٹر کہکشاں پروین اپنی آخری سانس پورے کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر کہکشاں پروین کی اطلاع دیر رات جب ان کے گھر پہنچی تو تمام ملنے والوں کا ہجوم ان کے گھر پر پہنچ گیا۔ رات کے 12 بجے کے وقت تھا۔ دوسرے دن ان کو ہوائی جہاز کے ذریعے پٹنہ لایا گیا اور پٹنہ میں سب نے ان کے دیدار کیے۔ ڈاکٹر کہکشاں پروین کا جب مجھے موبائل نمبر ملا تو ان کی بیٹی سے میری بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً 2 مہینے سے لیور کے مرض میں مبتلا تھی۔ لیور سیروسس ہو گیا تھا، لیور ڈیمیج ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنی آخری سانس دلی میں میدانتا ہسپتال میں لی۔ اور اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہم تینوں بہن بھائی موجود تھے، والد بھی تھے، اور 2 بھائی ہیں اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹی حیدرآباد میں جاب کرتی ہیں اور دونوں بیٹے ان کے برسر روزگار پونا میں ہیں۔ ڈاکٹر کہکشاں پروین کی پیدائش 26 فروری 1958 کو مغربی بنگال پرولیا میں ہوئی، اور ان کا انتقال 17 جون 2024 کو 66 سال کی عمر میں ہوا۔ ڈاکٹر کہکشاں پروین کے دادا ایران کے ایک مشہور شہر مشہد میں رہتے تھے، وہاں سے وہ ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے اور مغربی بنگال میں مقیم ہو گئے۔ مغربی بنگال کے پرولیا شہر میں ہی ڈاکٹر کہکشاں پروین نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ایم اے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ رانچی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، اور رانچی یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پہلا افسانہ لکھا 1978 میں، اور اس کا عنوان ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ یہ غالب کے ایک شعر سے اخذ کیا ہے، یہاں سے ان کی افسانہ نگاری کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 5 افسانوی مجموعے لکھے ہیں، اور 2 تنقیدی مجموعے اور 1 شعری مجموعہ ہے۔ 21ویں صدی کی خواتین فکشن نگاروں میں کہکشاں پروین کا نام معروف افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا اصلی نام کہکشاں پروین ہے اور گھریلو نام روزی ہے، اور والد کا نام سید مسعود الدین، والدہ آسیہ خاتون۔ تعلیم ایم اے پی ایچ ڈی ڈی لٹ اردو رانچی یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ بحیثیت صدر شعبہ 2015 میں شعبہ اردو رانچی میں صدر ہوئیں، اور دوبارہ پھر ان کو یونیورسٹی کا صدر بننے کا موقع ملا 2021 میں شعبہ اردو میں۔ تو 2 بار یہ شعبہ اردو کی صدر رہی ہیں رانچی یونیورسٹی کی۔ ڈی لٹ کی ڈگری بھی انہوں نے حاصل کی تھی، اور ایوارڈ ملا تھا انجمن فروغ اردو جھارکھنڈ کی جانب سے شمول احمد فکشن 2023 میں۔ 28 اپریل 1985 کو سید حسین فاطمی سے آپ نے شادی کی تھی، جن سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی اللہ نے عطا کی ہے۔ ڈاکٹر کہکشاں پروین کی ادبی خدمات میں 5 افسانوی مجموعے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے ایک مٹھی دھوپ، جو 1986 میں منظر عام پر آیا۔ دوسرا ہے دھوپ کا سفر، یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے جو 1990 میں شائع ہوا تھا۔ سرخ لکیریں، یہ ان کا تیسرا مجموعہ ہے جو 2009 میں شائع ہوا۔ مور کے پاؤں 2019 میں منظر عام پر آیا۔ تحقیقی کام جو ہے ان کا، تحقیقی کتابیں جو شائع ہوئی ہیں وہ 2 ہیں۔ صالح عابد حسین بحیثیت ناول نگار، اور یہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ اور منٹو اور بیدی کا تقابلی مطالعہ، اس پر آپ نے ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ تنقیدی کتاب ہے شیشۂ افکار، 2015 میں منظر عام پر آئی، اور نظریۂ ادب، یہ بھی ان کی
تحقیق و تنقید کی کتاب ہے جو 2016 میں چھپی ہے۔ شاعری کا ایک مجموعہ بھی شائع ہوا ہے کیونکہ آپ اچھی شاعرہ بھی تھیں، اور کیا رشتہ ہے میرا اس عنوان سے ان کا شعری مجموعہ شائع ہوا 2010 میں، اور زیر طبع ہے ان کے 3 کتابیں زیر طبع ہیں۔ ایک ہے منٹو کی افسانہ نگاری، دوسری ہے بیدی کی افسانہ نگاری، اور تیسری ہے واجدہ تبسم کی افسانہ نگاری۔ ناظرین آداب، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کا یہ پروگرام ایک تعزیتی نشست ہے ڈاکٹر کہکشاں پروین کے حوالے سے، مجھے کسی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ بالکل صحیح۔ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنی اموات ہوتی ہے، کتنے لوگ اس کائنات میں وجود اپنا لے کر آتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان کی موت پر نہ کوئی گریہ کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر کوئی گریہ بھی کرتا ہے تو چند وقفے بعد، کچھ عرصے بعد انہیں بھلا دیتا ہے۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کا انتقال بھی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ واقعی ان کا انتقال ہوا ہے یا وہ ہماری بزم میں، ہماری انجمن میں آج بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر کہکشاں پروین کی شخصیت انہی شخصیات میں سر فہرست تھی۔ آپ کے قلم کی جولانی نے آپ کو ایک طرح سے زندہ جاوید کر دیا ہے۔ جب جب اردو لٹریچر میں کوئی افسانوی ادب پر تحقیق کرے گا تو وہ ڈاکٹر کہکشاں پروین کی نگارشات کو اپنے لیے مشعل راہ ضرور بنائے گا۔ صحیح بات۔ ڈاکٹر کہکشاں پروین ادب میں قطعاً محتاج تعارف نہیں، تمام عمر، تمام زندگی انہوں نے اردو ادب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ تعلیم بھی حاصل کی تو اردو ادب میں حاصل کی، پڑھایا بھی تو اردو ادب کو ہی پڑھایا، زندگی کا حصہ بنایا تو اردو ادب ہی کو بنایا، اور خاص طور سے فکشن نگاری کو۔ انہوں نے فکشن نگاری کو ایک طرح سے اپنی قلم کی کاوشوں کے ذریعے سے انتہائی مقبول ترین کر دیا۔ وہ اس صورت میں کہ آج اب ہم ان کی جب کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی جب فکشن پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن کے طبقات مزید روشن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کی تحقیق پر اگر گفتگو کی جائے تو انہوں نے ایک شاندار کتاب اردو ادب کو تحفتاً پیش کی صالحہ عابد حسین کے حوالے سے، جو ان کے تھیسس کا موضوع بھی تھا ان کی ناول نگاری کے حوالے سے۔ جن افراد کو صالحہ عابد حسین کی تخلیقی صلاحیتوں کی آگاہی چاہیے، ان کے لیے لازم ہے کہ ڈاکٹر کہکشاں پروین کی اس کتاب کا سہارا ضرور لیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ڈاکٹر کہکشاں پروین نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ خاص طور سے افسانوی ادب کے حوالے سے ہیں۔ ناول پر بھی ان کی گہری نگاہ تھی، ایک بہترین محقق ہونے کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر وہ ایک بہترین افسانہ نگار تھی، اور ان کے افسانوں میں جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ ان کے افسانوں کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے چاروں طرف، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و پیش میں وہ افراد جو ہمیں گھومتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، اپنی اپنی الگ الگ فطرت لیے ہوئے، ان کی افسانوی تخلیقات میں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جو افسانے کے موضوعات اٹھائے، انہوں نے جو افسانے تحریر کیے، وہ کوئی ایسے نہیں کہ جو ہمارے معاشرے سے الگ ہوں، یا ہم ان کے کرداروں کو دیکھ کر اجنبیت سی محسوس کریں۔ انہوں نے ان کرداروں کو اٹھایا کہ جو ہم نے سماج میں دیکھے تھے، جن سے ہمیں دھوکہ ملتا ہے، جن سے ہمیں فریب ملتا ہے، انہی میں کہیں نہ کہیں کوئی ہمارا ہمدرد ہوتا ہے، انہی میں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے مشفق ہوتا ہے، انہی میں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے کوئی دغا کرتا ہے۔ تو اس قسم کے کردار انہوں نے اپنے افسانوں میں پیش کیے، اور یہی افسانے انہوں نے جب اردو ادب کو پیش کیے تو لوگ ان پر قلم اٹھانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ افسانوں میں نام اور کردار کے علاوہ ساری چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے جب ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے زندگی میں جو کرب، جو بے چینی، جو تکالیف دیکھی تھی، ان سب کو افسانے کے پیرائے میں پیش کر دیا، اور اس طرح سے پیش کیا کہ پڑھنے والا یعنی قاری
یہ محسوس کرتا ہے کہ ان کے افسانے انہی کے افسانے نہیں ہیں بلکہ اس کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے فکشن کے حوالے سے ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو فکر تھی، وہ بھی اعلیٰ پیمانے کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ منٹو، راجندر سنگھ بیدی یا واجدہ تبسم کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا اور ان کی تفہیم کرنا، اور اس صورت سے تفہیم کرنا کہ وہ ادبا کے لیے بھی مفید ہو اور طلباء کے لیے بھی نہایت فائدہ مند ہو، یہ ڈاکٹر کہکشاں پروین صاحبہ کا ہی خاصہ ہے۔ انہوں نے منٹو اور واجدہ تبسم کا ایک تقابل کیا اور ایک کتاب اردو ادب کے حضور میں پیش کی۔ آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے منٹو کے کردار جس صورت سے پیش کیے ہیں اور اس کی تفہیم آپ تک پہنچا۔ مجھے کسی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کہکشاں پروین صاحبہ بے شک چلی گئیں، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے، امر حق ہے کہ انسان آیا ہے تو جانا بھی ہے، لیکن ان کی تخلیقات انہیں مرنے نہیں دیں گی۔ پھر مجھے ذوق کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ رہتا سخن سے نام، قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے رہے یہی دو پشت چار پشت۔ تو کہکشاں پروین اپنے قلم کی وسعتوں میں ہمیشہ حیات رہے۔ انجمن فروغ اردو کی سرپرست اور مشہور افسانہ نگار ڈاکٹر کہکشاں پروین کے بارے میں پروفیسر منظر حسین صاحب اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر کہکشاں پروین کا نام بہت ہی معروف بھی ہے اور باوزن اور باوقار بھی۔ ان کی شخصیت کی کئی حیثیتیں ہیں۔ ایک بلند پایہ فکشن نگار، معتبر ناقد، مستند محقق کے علاوہ اپنے طرز کی ایک شاعرہ بھی تھیں۔ انہوں نے اردو ادب کے سرمایہ میں بیش بہا اضافے کیے ہیں۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جس میں پانی کا چاند، مور کا پاؤں، سرخ لکیریں، اسی طرح بہت سارے افسانوی مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ تنقید میں انہوں نے صالح عابد کی ناول نگاری پر کتاب لکھی ہے، جو ان کا تحقیقی مقالہ ہے۔ اسی طرح منٹو اور بیدی کا تقابلی مطالعہ پر ایک کتاب لکھی ہے، جو ان کے ڈیلٹ کا تحقیقی مقالہ ہے۔ اس کے علاوہ واجدہ تبسم پر بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ کہکشاں پروین کی شخصیت سب سے زیادہ نمایاں اس لیے ہے کہ وہ ایک مخلص، ہمدرد، کم سخن خاتون تھی۔ میرے ساتھ ان کے تعلقات تقریباً 30 برسوں تک تھے۔ 8 برسوں سے تو میرے ساتھ وہ پی جی میں رہیں۔ نہ تو انہیں کوئی مجھ سے شکایت رہی اور نہ مجھے کوئی ان سے شکایت رہی۔ ہم لوگ دونوں مل کر کام کرتے تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹی تھی اور ہر وقت وہ طالب علموں کے مسائل کے حل کی جستجو کرتی رہی۔ کوئی بھی طالب علم آتا، ان کے مسائل کو وہ سنتے اور حل کرنے کی کوشش کرتی۔ 2 ٹرم وہ بھی صدر شعبہ اردو رہیں، میں بھی صدر شعبہ 2 ٹرم رہا، اور میں ان سے سینئر بہت زیادہ تھا، تقریباً 15 برس سے زیادہ ان سے سینئر تھا، اس لیے اس کا وہ لحاظ رکھتی تھیں۔ اور شعبے کو شہرت دلانے میں ملکی پیمانے پر کہکشاں پروین کا بھی ہاتھ ہے، جہاں وہاب اشرفی تھے، جہاں افضل عثمانی، شین اختر، احمد سجاد۔ تو نئی نسل میں پروفیسر کہکشاں پروین نے کئی کتابیں لکھی۔ خاکسار کی بھی تقریباً 22 کتابیں آ چکی ہیں، لیکن میرا ایک اپنا اسپیشلائزیشن ہے۔ میں نے اقبالیات پر کتابیں لکھی ہیں اور ذات پر کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے فکشن پہ کتابیں لکھی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج شعبہ اردو ایسی شخصیتوں سے خالی ہے، اور میرے لیے سب سے بڑی خراج عقیدت یہ ہوگی کہ ہم کہکشاں پروین کی طرح محنتی ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے ان کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہوگا۔ وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہیں۔ ان کے انتقال سے ذاتی طور پر جو مجھے نقصان ہوا ہے، اس کی کثرت بہت دنوں تک کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ ناظرین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے پروفیسر منظر
حسین صاحب کو، جن کا تعلق رانچی یونیورسٹی سے ہے. آپ نے مرحومہ ڈاکٹر کہکشاں پروین پر بہت اچھی گفتگو کی، سیر حاصل گفتگو کی. میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر کہکشاں پروین بنیادی طور پر ایک فکشن نگار تھیں، افسانہ نگار تھیں، لیکن انہوں نے اردو شاعری میں بھی طبع آزمائی کی. خاص طور سے نثری نظم کو انہوں نے اپنے طریقے سے، اپنے اسٹائل میں پیش کیا، اور ایک کتاب ان کی منظر عام پر آئی جو نثری نظموں پر مشتمل تھی. ساتھ ہی اس میں کچھ غزلیں بھی تھیں. لیکن جب ہم ان کی نثری نظموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس میں بھی بحیثیت افسانہ نگار اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا گئی ہیں. تو آئیے حضرات، اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں محترم پروفیسر زین رامی صاحب سے، جن کا تعلق ہزاری باغ سے ہے، وہ بھی محترمہ مرحومہ ڈاکٹر کہکشاں پروین کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. کہکشاں پروین اب ہمارے درمیان نہیں ہیں. ان کی رخصت سے یقینی طور پر پوری اردو دنیا متاثر ہوئی، لیکن بالخصوص جھارکھنڈ کے اردو ادب پر اس کے بڑے ہی زبردست اثرات پڑے ہیں، اور جھارکھنڈ کا اردو ادب متاثر ہوا ہے، جسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. کہکشاں پروین ایک خاتون کی حیثیت سے، ایک اردو کے مدرس کی حیثیت سے، افسانہ نگار کی حیثیت سے، شاعر کی حیثیت سے، ناقد کی حیثیت سے تو اپنی اہمیت بہرحال رکھتی ہی تھی. لیکن ایک خاص بات جو ان کا انفراد یا ان کا اختصاص کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ مشرقیت ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ اسلاف کی روایات کی علمبرداری جس طرح سے کرتی تھی، اس کو دیکھ کر کسی کی بھی طبیعت اش اش کر جاتی تھی. اور یہ ایک بڑا نقصان ہوا کہ علم و ادب سے متعلق ایک ویسی خاتون جو ہمارے اسلاف کی عظمتوں کا نہ صرف اعتراف کرنے والی خاتون تھیں، بلکہ ان کی زندگی کے روز و شب میں وہ روایات پوری طرح سے شامل تھیں اور اس کا وہ پاس رکھتی تھیں. یہ بہت خاص بات ہے، اور شاید اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو یقینی طور پر یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نظر نہیں آتی. گزشتہ چند دنوں کے درمیان ان کے انتقال کے بعد سے لے کر اب تک متواتر مختلف جہتوں سے، مختلف پہلوؤں سے ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے فن کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، اور ان کی جو فنی عظمت تھی، جو ان کے فنی امتیازات تھے، اس پر روشنی ڈالی جاتی رہی. لیکن میں یہاں پر صرف ایک بات کا جو تذکرہ بالخصوص کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ان کا معاملہ کسی نام نہاد تنظیم سے جو نسائی ادب اور تانیثیت کے حوالے سے سامنے آتی ہو کبھی نہیں رہا، اور وہ نام نہاد فیمنزم کی علمبردار کبھی انہوں نے اپنے کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خواتین کے جو روزمرہ کے مسائل تھے، جو سماجی معاملات تھے، جو ان کی گھریلو زندگی تھی، جو ان کی نفسیات تھی، اس پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، اور وہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے، ان تمام معاملات سے ہمیشہ نبردآزما رہیں، اور اس کا اظہار اتنے شدید طریقے پر انہوں نے اپنی تحریروں میں کیا کہ یہی چیز ان کا گویا ادبی اختصاص بھی ثابت ہوئی،
اور ادبی انفراد کی ثابت ہوئی۔ میں کہکشاں پروین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور اپنے حلقے رفقا سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کہکشاں پروین کا یہ حق ہے کہ انہیں یاد کیا جاتا رہے اور مختلف جہتوں سے انہیں یاد کرنے کی سبیلیں پیدا کی جائیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ واقعی ان کے تئیں سچی عقیدت یعنی خراج عقیدت ہم کہہ سکتے ہیں اسے کہ یہ سچا خراج عقیدت ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا مرحومہ ڈاکٹر کہکشاں پروین پر ایک تعزیتی جلسہ جس کو آپ نے اردو ادب یوٹیوب چینل کے توسل سے سماعت کیا، دیکھا۔ ناظرین، ہم آخر میں خداوند تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا ہو، آمین۔ اور انہوں نے جو کاوشیں اردو ادب کے لیے پیش کی ہیں، اردو ادب کے لیے جو انہوں نے اپنی نگارشات چھوڑی ہیں، ادب میں وہ انتہائی مقبول ترین ہوں۔ آمین۔ اور آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اس پروگرام کو آپ لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور دوسروں تک بھی شیئر کر پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔